لہٰذا نبی علیہ السلام کی قبر مبارک مدینے والوں کے طریقے کے مطابق لاحد بنائی گئی، بغلی والی قبر بنائی گئی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی فوت ہو گیا تو ان کی قبر کھودی جا رہی تھی، تو نبی علیہ السلام قبر کے سرانے بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ فرما رہے تھے ادھر سے مٹی اتارو قبر کو کشادہ کرو، ادھر سے مٹی اتارو قبر کو کشادہ کرو۔ تو لہٰذا قبر جو ہے کشادہ بنانی چاہیے۔ عمومی طور پر بڑی قبر کا جو سائز عام طور پر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی طول یعنی لمبائی قبر کی یہ 200 سینٹی میٹر ہوتی ہے، 200 سینٹی میٹر متوسط قبر کی، اور چوڑائی 75 سینٹی میٹر ہوتی ہے، 75 سینٹی میٹر اس کی چوڑائی ہوتی ہے، اور گہرائی 130 سینٹی میٹر ہوتی ہے گہرائی۔ اور پھر لحد کی گہرائی عمومی طور پہ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 55 سینٹی میٹر اور چوڑائی 50 سینٹی میٹر۔ یہ عمومی قبر کا سائز ہے۔ باقی میت کو جسم کو دیکھ لیا جاتا ہے کہ اس میت کا جسم کیسا ہے اور اس کی پیمائش لے کر یعنی قبر تیار کر لی جاتی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان کسی مسلمان کے لیے قبر کھودتا ہے، اس کی قبر کے لیے تیاری کرتا ہے، تو اللہ جل شانہ اس کو اتنا اجر و ثواب عطا کرتے ہیں کہ جیسے کسی نے کسی مسکین کو گھر بنا کر دیا، جب تک وہ اس میں آباد رہے گا اللہ تعالیٰ اس گھر بنانے والے کو اس کا ثواب دیں گے۔ تو میت کو قبر بنا کر دینے والا، قبر کے لیے جگہ خرید کے دینے والا یا قبر میت کے لیے کھودنے والا، اس کو اللہ تعالیٰ اتنا اجر و ثواب دیتے ہیں کہ قیامت تک اس کے کھاتے میں اتنا ثواب درج ہوتا رہے گا جتنا کہ اس نے کسی مسکین کو گھر بنا کر دیا۔ جب ہمیں اس فضیلت کا پتہ ہو تو میرے خیال میں تو ہر مسلمان پھر کوشش کرے گا جس کو اللہ نے ہمت دی ہے کہ میں اس میں حصہ لوں اور قبر کی تیاری میں۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہوتا ہے میت کے لیے کفن تیار کرنے کا، کہ کفن تیار کیا جائے، اور اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کفن تیار کرنے والوں کے لیے فضیلت بیان کی، سلسلہ صحیحہ کے اندر شیخ البانی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے کہ من غسل میتا فسترہ، جس آدمی نے کسی میت کو غسل دیا اور اس کو غسل کے دوران میت کا کوئی عیب معلوم ہوا تو اس نے اس پر پردہ پوشی کی، لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا، سترہ اللہ من الذنوب، اللہ اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ ومن کفن مسلما، اور جس نے کسی مسلمان کو کفن پہنایا، کفن کا کپڑا خرید کے دیا کسی مسلمان کے لیے، کساہ اللہ من السندس، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو ریشمی لباس پہنائے گا۔ اور دوسری روایت میں حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غسل میتا فقتم علیہ، جس نے کسی میت کو غسل دیا اور پھر میت کے عیبوں کی پردہ پوشی کی، غفر اللہ لہ 40 مرہ، اللہ تعالیٰ 40 مرتبہ اس کی مغفرت کرتا ہے اس آدمی کی۔ ومن کفن میتا، اور جو کسی میت کو کفن پہناتا ہے، کساہ اللہ من سندس و استبرق، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں موٹے اور باریک ریشم کی پوشاک پہنائیں گے۔ ومن حفر لمیت قبرا، من حفر لمیت قبرا، جو کسی میت کے لیے قبر کھودتا ہے، فاجنہ فیہ، اور اس میں اس کو دفن کر کے اس میں مٹی ڈالتا ہے، اجر اللہ لہ من الاجر کاجر مسکن اسکنہ الی یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اجر دیتا ہے جیسے اس نے کسی کو گھر بنا کر دیا اور اس میں وہ رہتا ہے، قیامت تک اس کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ اب ہے کہ اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے میت کو غسل دینے کا۔ تو میت کو غسل دینے والا شخص کون ہو؟ پہلے نمبر پر تو اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اگر کوئی میت وصیت کر کے جائے کسی اپنے دوست کے بارے میں، کسی نیک آدمی کے بارے میں کہ مجھے غسل فلاں شخص دے، تو اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا، اس کو موقع دینا چاہیے۔ اور اگر کوئی ایسی بات نہ ہو تو پھر جو غسل دینے والا شخص ہے اس کے اندر چند شرائط کا پایا جانا ضروری ہے، جن میں پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، غسل دینے والا شخص مسلمان ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عاقل ہو، عقل مند ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہو۔ اور چوتھی شرط یہ ہے
کہ وہ شخص دیانتدار اور امین ہو. یہ نہیں کہ میت کے اندر ساری عمر اللہ نے میت کے ایک عیب پر پردہ ڈالا ہے اور لباس کے ذریعے وہ چھپے رہے ہیں، تو وہ میت کو غسل دینے کے بعد اس کو معلوم ہو جائے تو وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھرے. یہ بہت بڑا جرم ہے. تو وہ شخص امانت دار ہو، اس کے عیبوں کی رازداری کرنے والا ہو. اور پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ غسل کے متعلقہ احکام کو جانتا ہو، اس کو غسل دینے کا طریقہ آتا ہو. یہ 5 شرطیں اس شخص کے اندر ہونی چاہیے جو بھی میت کو غسل دے یا دینا چاہتا ہو. اور بلکہ ہر مسلمان کو جو عاقل و بالغ ہے اس کے اندر دیانت اور امانت بھی ہونی چاہیے، اور غسل دینے کا طریقہ بھی اس کو ہونا چاہیے کہ کسی وقت بھی اگر کوئی ضرورت پیش آ سکتی ہے تو یہ نہ ہو کہ ضروری مولوی صاحب جب تک نہیں ملتے تو میت کو غسل ہی نہ دیا جائے. یہ بھی بات درست نہیں ہے. اس کے بعد میت کو غسل دینے سے پہلے چند امور کا خیال رکھنا چاہیے. ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ جہاں میت کو غسل دینا ہے آپ نے تو کھلے آسمان کے نیچے غسل نہ دیں. بہتر اور افضل یہ ہے کہ وہ جگہ چھت والی ہو تاکہ اوپر سے بھی پردہ ہو، اور چھت والی جگہ کے نیچے، جیسے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ غسل کے وقت میت اور آسمان کے مابین کوئی پردہ ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ میت کو غسل دینے سے پہلے چند چیزیں ان کا خیال رکھنا چاہیے. پہلے نمبر پر ہے کہ میت کو ایسی جگہ پہ غسل دیا جائے جو زمین سے قدرے اونچی ہو. مثال کے طور پر وہ پٹڑا جس کو بولتے ہیں یا وہ تختہ جس پر غسل دیتے ہیں تو وہ زمین سے اونچا ہو تاکہ پانی آرام سے نیچے سے بہہ جائے. یہ نہیں کہ آپ میت کو غسل دیتے رہیں اور وہی پانی بار بار اس کے جسم کو لگتا رہے. تو وہ جگہ اونچی ہو. اگر ایسی جگہ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز کا اہتمام نہیں، تو نیچے جس طرح عام طور پہ گڑھا وغیرہ کھود لیتے ہیں کہ وہ پانی نیچے گرتا رہے اور اوپر، تو بہرحال وہ جگہ ایسی ہو وہ چیز اونچی ہو زمین سے جس پر میت کو غسل دیا جائے. دوسری بات، میت کے اوپر کپڑا ڈال کر اس کی ستر پوشی کا مکمل اہتمام کیا جائے. بالخصوص مرد کی میت، زندگی میں مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ حصہ چھپانا ضروری ہے، یہ ستر ہے. تو غسل دیتے وقت بھی مرد کی میت کا یہ حصہ لازمی طور پر چھپا ہونا چاہیے، اور ایسے کپڑے کے ساتھ کہ جس میں میت کے اعضاء ظاہر نہ ہوں. تو ستر پوشی کا مکمل خیال رکھا جائے. تیسرے نمبر پر میت کے کپڑے ان کو اتار دیا جائے جو پہلے اس نے پہنے ہوئے ہیں. کپڑے اتارنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آسانی سے اتر سکتے ہوں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو کینچی وغیرہ کے ساتھ ان کو کاٹ کے بڑے احترام کے ساتھ اتارا جائے. اور کپڑے اتارنے کی غرض سے میت کو سختی کے ساتھ دائیں بائیں پلٹنا، اوپر نیچے کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ میت کی حرمت اور عزت کا اور احترام کا مکمل خیال رکھنا چاہیے ایسے دوران. تو کپڑے کو کاٹ کر تھوڑا سا اس کو اونچا کر کے میت کو ہاتھ نیچے اس کے ڈال کے تو کھینچ لیا جائے نیچے سے، یا جس طرح بھی ممکن ہو. میت کو قمیص اتارنے کی غرض سے اس کو زبردستی سیدھا کر کے بٹھانا یا الٹانا پلٹانا یہ درست نہیں ہے. کپڑے اتار لیے جائیں. اسی طرح میت کے جسم کے ساتھ اگر کوئی مصنوعی عضو لگا ہوا ہے، مثال کے طور پر اللہ سب کو صحت و عافیت عطا فرمائے کہ میت کے کوئی اعضاء مصنوعی ہیں، پاؤں لگایا ہے یا اور کوئی ہاتھ ہے ایسا، یا دانت ہیں سونے کے میت کے منہ میں دانت لگائے گئے ہیں، تو ایسی جو مصنوعی چیزیں ہیں ان کو اتار لیا جائے، کیونکہ اب ان کا میت کو کوئی فائدہ نہیں. لیکن اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اگر وہ آسانی سے اتر سکتی ہوں، اگر منہ کے اندر کوئی سونے کا ایک آدھ دانت ہے تو میت کا منہ بند ہے اور وہ اس کا اتارنا ممکن نہیں ہے، تو زبردستی اس کو نہیں اتارنا چاہیے، زبردستی نہیں کرنی چاہیے. اگر آسانی سے وہ چیزیں اتر سکتی ہوں وہ اعضاء تو ان کو اتار لینا چاہیے.
چھٹے نمبر پر میت کے جسم پر اگر زخم ہوں تو ان زخموں کو پانی میں ڈیٹول وغیرہ ملا کر صاف کر کے ان کے اوپر روئی رکھ دی جائے، اور اگر یہ خدشہ ہو کہ اس کے بعد بھی اس کے جسم سے خون رستا رہے گا تو ان کے اوپر اگر پٹی کر دی جائے تو کوئی حرج نہیں، تاکہ وہ خون نکل کر پھر کفن کو آلودہ نہ کرے۔ تو ان زخموں کو صاف کر کے ان کے اوپر پھاہا وغیرہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح جس طرح میں نے عرض کیا کہ مصنوعی اعضاء میں سے ٹانگ، دانت یا لینز وغیرہ ہوتے ہیں آنکھوں میں، یہ چیزیں اگر آسانی سے اتر سکتی ہوں تو ان کو اتار لیا جائے۔ اس کے بعد آٹھویں نمبر پر یہ ہے کہ میت کی پشت کو غسل دینے کے لیے میت کو اوندا نہیں لٹانا چاہیے کہ اس کو الٹا کر لیا اور پیچھے کمر کو دھویا، ایسے نہیں کرنا۔ 9ویں نمبر پر میت کو غسل دیتے وقت منہ، ناک اور کانوں میں روئی وغیرہ رکھ کر انہیں بند کر دیا جائے، تاکہ منہ کے ذریعے، ناک یا کانوں کے ذریعے اس کے پیٹ کے اندر پانی نہ چلا جائے جو بعد میں خارج ہو کر کفن کو آلودہ کرے، تو اس لیے روئی وغیرہ رکھ لینی چاہیے۔ اسی طرح طویل بیماری کے ساتھ ایک آدمی کافی عرصہ بیمار رہا ہے تو اس کے ناخن بڑھ چکے ہیں،